چلے جانتے ہیں کہ احساس جرم میں مبتلا ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ احساس جرم کا احساس ہو جانا ہی بہت اچھی بات ہے، لیکن ہر ایک چیز لمٹ کے اندر اچھی لگتی ہیں اور رہتی ہیں۔ جب اس لمٹ کو کراس کر جائے تو وہی انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ تو آپ نے غلطی کر دی، ٹھیک ہے، لیکن بار بار خود کو احساس دلانا، خود کو ڈیگریڈ کرنا، خود کو رسوا کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک عام چھوٹا سا مسئلہ یا چھوٹی سی غلطی بھی آپ کی شخصیت پہ اتنی اثر انداز ہوتی ہے کہ آپ باقاعدہ ایک مجرم اپنی نظروں میں بن جاتے ہیں، احساس جرم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چلیے یہ بات کرتے ہیں، کیا قرآن پاک کا انداز کیا ہے؟ کہ انسان کو بار بار اپنی غلطیوں کا احساس دلانا چاہیے، اور یا اس میں بھی کوئی درمیانہ رستہ ہو، کوئی میانہ روی ہو، یا بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ چلتے قرآن پاک میں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور تم مت نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہارے باپ کے نکاح میں تھی مگر جو گزر چکا۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ دور جاہلیت میں ایک اور غلط قسم کا رواج تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اپنی ہی ماں سے نکاح کر لیتا تھا۔ اب جب صحابہ کرام نے اسلام قبول کیا، وہ اسلام میں آئے، تو ان کو اس چیز کے بارے میں جب سورۃ نساء میں دوسری اپنے محرمات کے بارے میں بتایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ یہ بہت زیادہ ناپسندیدہ بات ہے کہ آپ اپنی ہی ماں کے ساتھ نکاح کریں، تو اس میں ان کو ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو پہلے ایسا کر چکی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت برے بن گئے ہوں گے، پتہ نہیں اب ہم اس چیز سے نکلیں گے کیسے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی اس آیت پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا ما قد سلف، ٹھیک ہے جو پہلے گزر چکا سو گزر چکا، ٹھیک ہے، الا ما قد سلف، مگر جو پہلے گزر چکا۔ یعنی اس آیت میں اگر آپ کھل کر بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ یہ چار ورڈ الا ما قد سلف میں بتا رہے ہیں کہ پریشان ہونے کی بجائے آگے بڑھو، ٹھیک ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ جب میں اپنی ہی ماں کے ساتھ ازدواجی رشتہ قائم کرنے جیسی غلطی کو معاف کر سکتا ہوں، تو ہمیں بھی کیا چاہیے؟ اگر اللہ تعالیٰ وہ معاف کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے اس ہی قانون کو اپنانا چاہیے، کیونکہ انسان کی نظر اصلاح کی بجائے اگر صرف اور صرف اپنی غلط کاریوں پر رہے تو شیطان مزید وسوسے کے ساتھ انسان کو ٹریپ کرتا ہے کہ اب تو تم مزید اچھا کر ہی نہیں سکتے، تم تو پہلے ہی بہت برے ہو اور اب تو معافی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو انسان کو نیکی کرنے اور زندگی میں آگے بڑھنے سے یہ چیز روک دیتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ خود احساس جرم کا شکار ہیں تو اپنا علاج کریں اسی آیت کی روشنی میں جو میں پہلے بیان کر چکی ہوں۔ اگر آپ کسی ایسی پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں جو احساس جرم کا شکار ہے تو اس کو آپ نے کیسے ٹریٹ کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اس کو توبہ کا احساس دلا کر جس انسان کے حق میں اس سے کمی ہوئی اس سے معافی منگوائیں، ٹھیک ہے، تاکہ اس کا گلٹ دور ہو۔ پھر ایسے انسان کو چھوڑنا نہیں ہے، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اس کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم کروانا ہے، اور پھر اس کو یہ سکھانا ہے کہ یہ جو معافی مانگی، جو زندگی میں آگے بڑھے ہو، یہ کسی انسان کے لیے نہیں کرو، اپنے اور اللہ کے درمیان ایک کانٹریکٹ رکھو۔ اور کیا کانٹریکٹ؟ اے ابن آدم، دنیا میں دو چاہت، ایک تیری چاہت، ایک میری چاہت، ہوگا وہی جو ہے میری چاہت، اگر تو نے مان لی وہ جو ہے میری چاہت تو میں تجھے دے دوں گا وہ جو ہے تیری چاہت، اگر تو نے نہ مانی وہ جو ہے میری چاہت تو میں تھکا دوں گا اس میں جو ہے تیری چاہت، پھر ہوگا وہی جو ہے میری چاہت۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ تو ایسے انسان کا دین اللہ کے لیے خالص کروائیں، ٹھیک؟ تو اس سے کیا ہوگا کہ جب غلطی کا اعتراف کر کے اگلے بندے سے صلح کر کے اس کا گلٹ نکل جائے گا، اس کو استقامت ملے گی، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کو آگے کی امید بھی دلائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انسان کی نفسیات ہے کہ جب تک اس کو بہتر ملنے کی توقع نہ ہو کبھی بھی اپنی پچھلی روش سے باز نہیں آتا۔ اور یہاں پر امید کیا تھی؟ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ آگے اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بہترین سے نوازے گا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اور پھر اس انسان کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے کہ اس کو بار بار اس کی غلطی نہ یاد کروائی جائے،
بلکہ اسے کہا جائے کہ آگے بڑھو. کیوں؟ کیونکہ دلیل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ما قد سلف، کہ جو پہلے گزر چکا سو گزر چکا، اب آگے موو آن کرو. انشاءاللہ اگر انہی ٹپس کو آپ نے ذہن میں رکھ کر خالص نیت اور سچی طلب کے ساتھ آگے بڑھیں تو کیا ہوگا، آپ اپنے اس سائیکولوجیکل کانفلکٹ سے نکل آئیں گے، احساس جرم کے ڈس آرڈر سے.